مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ معزز دوستو، آج 20 جنوری 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور یہاں ضلع وہاڑی تحصیل میلسی کی اہل حق اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ ابو ہریرہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری یاسین دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر صاحبزادہ سیدی و مرشدی حضرت مولانا عتیق الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مخدوم مکرم حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ علماء کرام اجلہ فقہائے کرام تشریف فرما ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصر اور پر اثر آپ کی خدمت میں چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری دونوں طرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ پڑھنے والوں کو رب کریم مبارک فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ ہم جس جگہ موجود ہیں یہ مدارس اسلامیہ کے ایک گنجان علاقہ، مدارس کے اندر ایک بنیاد نام رکھنے والے ایک جامعہ میں ہے۔ یہ جو مدارس ہیں ان کا کام آپ کی خدمت میں دو لفظوں میں بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ نے کیا بتایا ہے، رسول اللہ نے کیا پڑھ کے سنایا ہے، اگر یہ بات سننی سمجھنی ہے تو ان مدارس والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام محتمم اول ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدرسہ بنایا ہے، مدرسہ اصحاب صفہ حضور پاک نے قائم کیا ہے۔ طلباء اصحاب صفہ کو حضور پاک علیہ السلام نے قرآن بھی پڑھایا، اپنا فرمان بھی پڑھایا، شریعت اسلامیہ کے باقی مسائل کی تعلیم دی ہے۔ ہم نے پیغمبر کریم علیہ السلام کی ایک خواہش کو دیکھا، اس بنیاد پر اس مدرسے کو قائم کیا ہے۔ رسالت مآب کی خواہش کیا ہے؟ سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں رسالت مآب کے دل اقدس کی ایک خواہش کو ذکر کرتے ہوئے، رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو قرآن اور شریعت نازل ہو رہی ہے اس کو دہرا لیا جائے، یاد کر لیا جائے، ازبر کر لیا جائے، تاکہ اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ تو حضور پاک نے اس کی ترتیب یہ سوچی، جبرائیل امین آتے، وہ پڑھتے، حضور ساتھ پڑھتے۔ رب کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائیے۔ اگلا لفظ ہے لتعجل بی، یہ جو لام ہے اس میں وجہ بیان فرمائی کہ ہم جانتے ہیں آپ ساتھ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی خواہش کا دخل ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ قرآن جلدی یاد ہو جائے، قرآن کریم محفوظ ہو جائے، یہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچ جائے۔ محبوب مصطفیٰ فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح جلدی مت فرمائیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن جمع کیسے ہوگا، آگے پہنچے گا کیسے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب توجہ رکھنا، خواہش مصطفیٰ، ذمہ داری خدا کیا ہے؟ حضور کی خواہش ہے نسل در نسل قرآن و شریعت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی، میں اگلی نسلوں تک پہنچاؤں گا، فکر نہ کریں۔ ان مدارس والوں نے خواہش مصطفیٰ کو دیکھا، ذمہ داری خدا کو دیکھا، یہ مدرسہ قائم کر کے آپ کو اور مجھے اللہ کی حکم، اللہ کی ذمہ داری، رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم سے اولادیں مانگی، ہم سے وقت مانگا، ہم سے افراد مانگے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادیں پیش کی ہیں، خوش قسمت ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے ہیں۔ ان اساتذہ نے پڑھایا، سمجھایا، محنت کی، قرآن اور حدیث پڑھا کے آپ کی خدمت میں آپ کی اولاد کو عالم و حافظ بنا کے دیا۔ بھئی بنانے کی وجہ کیا تھی؟ بھئی وجہ یہ ہے میرے نبی کی خواہش تھی دین اگلی نسلوں تک پہنچے، میرے اللہ کی ذمہ داری تھی میں پہنچاؤں گا، تو ذمہ داری پوری
ہونے کے لیے اس مدرسے کو قائم کیا اور ان افراد کو تیار کیا۔ سلام ہے ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولادوں کو یہاں بھیجا، سلام ہے ان معاونین کو جنہوں نے اپنے اموال کو خرچ کیا، سلام ہے ان مدرسین کی زبانوں کو جنہوں نے صلاحیتیں لگائی، جوانیاں لگائی، اوقات لگائے، صلاحیتیں لگائی، اور اس کے بعد رب کریم سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمہیں سینکڑوں حفاظ اور علماء کا تحفہ دیا۔ میرے دوستو، جوانی گزر جائے گی، مال خرچ ہو جائے گا، صلاحیتیں لگ جائیں گی، لیکن صلاحیت لگانی ہے، مال لگانا ہے، جوانیاں لگانی ہیں، اولاد لگانی ہے، لو اللہ کے دین پر قربان کر دو۔ اور یہ آپ کے بچے حافظ ہیں، یہ آپ کی اولاد عالم ہے، ان کا آخرت میں مقام تو ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، حیثیت ہے، ویلیو ہے، لیکن اس دنیا میں رب نے یہ ویلیو دی ہے۔ یہ جس مصلی پہ ٹھہر کے امامت کر رہے ہوتے ہیں، امام اس جگہ ہوتا ہے، امام کے آگے تو آگے، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو رب نے دنیا میں ان لوگوں کو دے کے بتا دیا، دار الآخرت میں رتبات ان سے بڑھ کے ہوں۔ میرے دوستو، پیغمبر کریم کے نائبین، وہ قرآن پڑھنے والے ہو، وہ حدیث پڑھنے والے ہو، ان کا اعزاز یہ ہے جو کلام اللہ کو، شریعت کو، دین کو، اسلام کو، ایمان و ایقان و احسان کو سینے سے لگا کے آپ کے سامنے دین کی تبلیغ کریں۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ المتوفى 241 ہجری حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ذکر فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور فاستحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت تو دے گا، وشفعہ من اہل بیتہ عشرۃ کلہم وجبت علیہ النار، فرمایا رب پیکج دے گا، خصوصی پیکج ہوگا قرآن کریم کے محافظ کے لیے۔ وہ پیکج یہ ہوگا، رب فرمائیں گے تو نے دنیا میں میری کتاب کو، میرے دین کو، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کو، میری شریعت کو سینے سے لگایا تھا، آج میں تمہیں ویلیو دیتے ہوئے یہ انعام دیتا ہوں۔ اپنے گھر میں جاؤ، تلاش کرو، اپنے خاندانیوں میں تلاش کرو، رشتہ داروں میں تلاش کرو، فیملی ممبرز میں سے وہ بندہ جو گناہگار ہو، غلط کار ہو، روسیہ کار ہو، اللہ کا اتنا نافرمان ہو کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہو، اچھائیاں نہ ہو، بھلائیاں نہ ہو، خیریں نہ ہو سکتا ہے گناہگار، خطا کار، روسیہ کار ملے اور اس کے نام اعمال پہ مہر لگ چکی ہو، یہ جہنم جائے گا، اسٹیمپ پیپر ہو چکا ہو، یہ دوزخی ہے، وہ دوزخ جانے کی تیاری میں ہو، فرشتے لے جا رہے ہو، میرے قرآن کے محافظ جا، 10 وہ بندے جو جہنمی ہوں وہ تو لے آ، جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ انعام، یہ اکرام، یہ عزت، یہ مقام و درجہ، حیثیت و ویلیو ان قرآن کریم احادیث نبویہ کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہے۔ میرے دوستو، میں کالج پڑھانے سے، یونیورسٹی پڑھانے سے، اسکول پڑھانے سے، ٹیوشن سینٹر پڑھانے سے، انسٹیٹیوٹ پڑھانے سے منع نہیں کرتا، آپ پڑھائیے، وکلا بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورتیں اس وقت تک ہیں جب آنکھ پھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبضیں چل رہی ہیں، سانس جاری ہے۔ یہ تعلیم جو اللہ والی، تعلیم رسول اللہ والی ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جائے، اس کا بیٹا امریکہ جتنی دور مسافت میں موجود کیوں نہ ہو، وہ کال کر کے پرنسپل کو نہیں کہتا، فون کر کے یونیورسٹی کے وائس
चांसलर को नहीं कहता, वो बैकाल किसी कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं कहता अजीब मैथ पढ़ा दें, मशरती उलूम पढ़ा दें, पॉक स्टडी पढ़ा दें, डबल मैथ स्टैट पढ़ा दें, केमिस्ट्री पढ़ा दें, फिजिक्स पढ़ाकर ईसाले सवाब करो। जी नहीं, वो कारी साहब को कॉल करता है, कारी साहब मेरा अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, बच्चों को कहो सूरत यासीन शुरू कर दे। और पता चला ये वो तालीम है, ये वो मकाम है, ये वो रोशनाई है, ये वो नेमत उज़्मा है, ये वो खजाना है, ये वो अथॉरिटी है जिसकी ताकत ये है, ये दुनिया को क्रॉस करके कब्र में पहुंच के मैयत को इसका फायदा पहुंचाती है। क्यों ना हो, हम स्कूल के बाद, कॉलेजेस के बाद, यूनिवर्सिटीज के बाद, इंस्टीट्यूट के बाद यहां पहुंचे, काल अल्लाह पढ़े, काल रसूल पढ़े, फुकहा की बातें पढ़े, शरीयत के तदकीकात के मसाइल पढ़े, समझे और इनको समझ के अपनी दुनिया भी बेहतर करें, अपनी आखिरत भी बेहतर करें। मेरे दोस्तों याद रखो, ये वो तालीम है जिसके लिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह हमसे ये शिकवा करके गए हैं। और यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो। और अल्लाह के बंदे, मुसलमान बनना ये पहली चीज है, उसके बाद बाकी मामलात हैं, उसके बाद दुनिया की तालीमें हैं। पहले दीन पढ़ेंगे, शरीयत पढ़ेंगे, ईमान पढ़ेंगे, इस्लाम पढ़ेंगे, शरीयत में रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ेंगे। और याद रखो, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, कुरान करीम की एक आयत पढ़ने वाला, एक आयत पढ़ने वाला 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर नेकी कर रहा है। और इल्म दीन का एक बाब पढ़ने वाला 1000 रकात नमाज नफल से बढ़ के नेकी कर रहा है। और तहज्जुद गुजारो, तुम्हारी तहज्जुद है तुम्हें मुबारक, शब बेदारो तुम्हारी शब बेदारी तुम्हें मुबारक, नेकोकारो तुम्हारी तकवा और तहारत तुम्हें मुबारक। लेकिन मेरे मदारिस में, मेरे मकातिब में, मेरे मसाजिद में वो नेकियां होती हैं जो तुम्हारी तहज्जुदों और शब बेदारियों से अफजल है। हाँ हाँ, तभी मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया क्या छोड़ के गए? फरमाया लम युवर्रिसु दिरहम वला दीनारा, पैसे की विरासत अंबिया की नहीं होती। इन्नमा वर्रसहुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। फरमाया लोगों, पैगंबर ने इल्म छोड़ा, दीन छोड़ा, शरीयत छोड़ी, ईमान और इकान और एहसान छोड़ा, ये जिसको मिल गया उसने बड़ी खैर ले ली है। आज कहते हैं मैं ये कारोबार कर रहा हूं, क्यों? मुझे एक्सपर्ट बताते हैं, माहिरीन बताते हैं, इसमें बड़ा प्रॉफिट है, इसमें बड़ा फायदा है, इसमें बड़ी अच्छाई है। आओ माहिरीन सारे के सारे हों, उनकी महारत, स्पेशलाइजेशन करने वाले, स्पेशलिस्ट की तमाम स्पेशलाइजेशन तराजू के एक पलड़े में, मेरे पाक पैगंबर के तजर्बे में एक चीज उठाएं, सुई के नाके के बराबर वो तजर्बा एक तरफ। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, और जिसे नेकी में खैर मिलना है वो इल्म ले ले, ये बेहतर है। आज लोग कहते हैं मदारिस वालों, तुमने क्या किया, वो मगरिब को देखो, वो गैर मुस्लिमों को देखो, वो चांद तक पहुंच गए। मैंने कहा मेरा तालिब इल्म भाई, सीना छोटा न करना, सीना चौड़ा करके कहना, ओए चांद तक अब पहुंचे ये लोग, मैं उस नबी का मानने वाला हूं, मेरा नबी आरिश पे पहुंचा है। ये कोई बात है? उलमा का मकाम इनसे बढ़ के। और सुने, फरमाया व अन्नल हैतान फी जौफिल मा युस्तग़फ़रु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, जमीन पे इस तरह पानियों में जो मखलूकात हैं, हत्ता के दरिया की मछलियां भी आलिम दीन की बख्शिश के लिए दुआएं करती रहती हैं। ये एजाज किसी डॉक्टर को नहीं है, किसी इंजीनियर को नहीं है, किसी प्रोफेसर और एडवोकेट को नहीं है। हाँ, वो प्लस आलिम हो फिर उसके लिए एजाज जरूर है, लेकिन ये तालीम अकेली अपने अंदर इस एजाज रखती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अपनी औलादों को,
اپنے اموال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو مدارس اسلامیہ کے لیے خرچ کرو. کرو گے؟ تم یہ خرچ کرو گے، تمہیں خواہش مصطفیٰ کی تکمیل، ذمہ داری خدا کی تکمیل کا ثواب ملتا رہے گا. اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں. علماء پرامن لوگ، وہ پرامنی معاملے پہ جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، اور جب بھی رب نے علماء کو پاور دی ہے انہوں نے دین کے حق میں کام کیا ہے. اس وقت ملک پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی نے بات طے کر لی ہے کہ ہم امتناع سود آرڈیننس کو ویریفائیڈ کر کے ملک میں سود ختم کرنے کا قانون بنا رہے ہیں. یہ برکت جہاں باقیوں کی ہے، وہاں پی ڈی ایم کے قائد ملت اسلامیہ جرنیل اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان کے سر اس کا سیر آ جاتا. اور میرے دوستو، صرف اس پر بس نہیں ہے. 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے مرزائیت کی منجی ٹھوکی تھی. آج مفتی محمود کی دوسری نسل اسمبلی میں موجود ہے، اور تمہاری اسمبلی میں پرسوں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ جو شخص میلی آنکھ سے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھے گا، پیغمبر کی اہل بیت کو دیکھے گا، اس کی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جلتی رہے گی. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کو فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میرے دوستو، انہی علماء نے، مدارس سے اٹھنے والے ان بوریا نشینوں نے جب بھی پاور میں آئے ہیں، آ کر انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کام کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. 7 سمندر دور بیٹھا مرزا مسرور کانپ رہا تھا. 2013 کے الیکشن میں کہہ رہا تھا، ہاں میں تو چاہ رہا تھا کہ جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہے باقی میرے ایجنٹوں کی دال نہیں گلے گی. ہم نے کہا مرزے تو ہے. ملک پاکستان میں علماء نے تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی دال روٹی بند کر دی. جرت کرے کوئی پیغمبر کے صحابہ یا اہل بیت کو میلی آنکھ دیکھے. سنیں، ان کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے، تو آپ حضرات کوشش کریں، ان کے لیے دعائیں بھی ضرور کریں، اور اپنی اولاد کو عالم بعمل اور دین کا محافظ بنانے کے لیے یہاں بھیجیں. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سے راضی ہو. دین کی جتنی محنتیں جہاں کہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان تمام محنتوں میں برکات عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. جملہ احباب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.